السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 6 ہم نے شروع کرنا تھا. چیپٹر نمبر 6 واٹر سپلائی. واٹر سپلائی نام سے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کی فراہمی یعنی کہ پانی کی سپلائی دینا. آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے. اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی. جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے جب سے ہی پانی کی ضرورت پڑی ہے اور اس لیے ہم پانی کو استعمال کر رہے ہیں. اب پانی کو انسانی آبادی کی ضرورت کے مطابق صاف پانی فراہم کرنے کے بندوبست کو واٹر سپلائی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب پرانے وقتوں میں پانی جب استعمال کے لیے لایا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے پانی کو برتنوں کے ذریعے اپنے گھر تک لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ ہم نے پانی کی سپلائی کو مختلف طریقوں سے حاصل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پانی کی سپلائی یعنی پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پائپوں کا ایک نظام بچھایا جس سے ہم پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. اگر ہم واٹر سپلائی کو دیکھیں تو پہلے دور میں تو ہم کنوؤں کے ذریعے اپنے گھروں تک برتنوں کے ذریعے پانی کو سپلائی کرتے تھے یعنی کہ پانی لے کر آتے تھے. تو اس کے بعد پائپوں کا نظام یعنی کہ پائپوں کے نظام سے ہم نے پانی کو حاصل کرنا شروع کر دیا. پہلے دور میں لکڑی کے پائپوں کو استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب لکڑی کے پائپوں کو استعمال کرنے کے لیے لکڑی کے درمیان میں سے سوراخ کیے جاتے تھے جس میں سے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. لیکن لکڑی کے پائپ رسنے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر رہے. اس کے بعد کاسٹ آئرن کے پائپ استعمال کرنے لگے ہم، اور کاسٹ آئرن کے پائپ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں جس سے ہم پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں واٹر سپلائی. تو واٹر سپلائی میں مختلف ذرائعوں سے پانی حاصل کر کے ہم اپنے تک پہنچانے کے عمل کو یا بندوبست کو واٹر سپلائی کہتے ہیں. اب دیکھیں، جب ہم پانی کو کسی بھی جگہ سے حاصل کرتے ہیں، اب پانی کے ذرائع آپ کے سامنے دو ہی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زیر زمین پانی کا ذرائع اور دوسرا ہوتا ہے سطحی پانی کا ذرائع. زیر زمین پانی کے ذرائع ہم پمپ کے ذریعے پانی کو زمین کے اوپر لا کر حاصل کر کے اس کو استعمال کے قابل بناتے ہیں. سطحی پانی میں آپ نے دیکھا ہے دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، ندی کا پانی استعمال کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیر زمین پانی کچھ صاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم اس کو پائپوں کے ذریعے اوپر لے کر آتے ہیں تو پائپوں کے اوپر ہم فلٹر یا جالیاں لگاتے ہیں جس سے مٹی، ریت وغیرہ اس پانی کے ساتھ شامل نہ ہو، تو اس کو ہم استعمال کے قابل بنا لیتے ہیں. جو سطحی پانی ہوتا ہے جس میں دریاؤں کا پانی ہے، ندی جھیلوں کا پانی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ گدلا ہوتا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے فلٹریشن پلانٹ پر منتقل کیا جاتا ہے. وہاں سے اس کی صفائی ہونے کے بعد صاف پانی ہم تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گھروں کا پانی تو استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کل گھروں کے پانی میں بھی کچھ کثافتیں یا کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پانی کو صاف نہیں رکھتے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں جس سے ہم صاف پانی حاصل کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کے قابل ہوتا ہے، جس کو ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واٹر سپلائی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارے پاس، واٹر سپلائی کی اہمیت. واٹر سپلائی کی اہمیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹر سپلائی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہم واٹر سپلائی کی ضرورت بہت زیادہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیا، صاف پانی کی فراہمی کے بغیر بڑے شہروں کا وجود باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے،
دیہاتی اور قصبوں علاقوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے زمینی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ زیر زمین پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے شہروں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے سطحی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی کی فراہمی سے پہلے ان کو اچھی طرح چیک کیا جاتا ہے، اگر اس میں طبی، کیمیائی اور حیاتیاتی کثافتیں موجود ہوتی ہیں تو اس کو پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں طبی، کیمیائی اور حیاتیاتی کثافتوں کو دور کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کا پانی استعمال سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں RO پلانٹ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پانی جو ہے وہ بالکل کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور بالکل ہلکا لائٹ ہو جاتا ہے، جس کو پینے سے ہمیں کوئی بیماریاں نہیں پھیلتی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو کثافتیں ہوتی ہیں، ان کثافتوں کو اگر دور نہ کیا جائے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اس کو بیماریوں سے، یعنی کہ پانی کو صاف کرنے سے بیماریوں سے بھی دور رہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ زیر زمین پانی کو جب ہم حاصل کرتے ہیں واٹر سپلائی کے لیے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پائپوں کا جال بچھایا جاتا ہے زمین کے اندر، جس کی کھدائی کرنے کے بعد اس میں پائپوں کے جال بچھانے کے ساتھ ساتھ اس میں جالی اور یعنی کہ فلٹر لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ریت، مٹی وغیرہ دوسری کثافتیں شامل نہ ہو سکیں۔ سطحی پانی میں ہمارے پاس دریا، چشمے اور جھیل وغیرہ ہوتی ہیں جن سے پانی حاصل کرنے سے پہلے اس کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس واٹر سپلائی کی اہمیت یہی ہے، اگر ہم نے کسی علاقے میں واٹر سپلائی اسکیم بنانی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے کسی علاقے میں پانی فراہم کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے پورے علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنا پانی کی مقدار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد، یعنی کہ علاقے کے ارد گرد کوئی ایسا ذرائع ہونا لازمی ہے جس سے ہم پانی حاصل کر کے ان علاقوں کو فراہم کر سکیں، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار کو پہلے نوٹ کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس پانی سے اس علاقے کو ہم پانی فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارا سال پانی کی مقدار ایک جیسی نہیں رہتی، کچھ سردی کے علاقوں میں پانی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ واٹر سپلائی کے لیے جو ہم کوئی بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں سارا سال پانی ایک مقدار میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ خشک موسم میں، گرم موسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے اس ذرائع کو زیادہ دیکھنا ہے کہ جو سارا سال پانی فراہم کر سکے۔ اگر سال تک پانی موجود نہیں رہتا تو اس کے لیے پھر ہم کوئی متبادل ذرائع حاصل کرتے ہیں تاکہ واٹر سپلائی تو مہیا کر سکیں نا ہم پورے علاقے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف واٹر سپلائی کے بارے میں پڑھنا تھا کہ پہلے دور میں پانی کی سپلائی کس طرح دی جاتی تھی، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کاسٹ آئرن، PVC، ٹھیک ہے، PPRC کے پائپ کو استعمال کر کے ہم پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، یا پانی کے بندوبست کو ہم واٹر سپلائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اب ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7، پانی کے ذرائع، سورسز آف واٹر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پانی کے ذرائع کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ کسی علاقے کے لیے جب ہم واٹر اسکیم تیار کرتے ہیں تو اس علاقے کی طلب شدہ مقدار معلوم کرتے ہیں اور جس ذرائع سے ہم پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں موجود طلب شدہ مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر جس وسائل سے، یعنی کہ جس ذرائع سے ہم پانی حاصل کر رہے ہیں اس ذرائع سے پانی، اگر واٹر اسکیم کے لیے مقدار ٹھیک ہے تو ہم اس ذرائع سے پانی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو کم ہونے کی وجہ سے پھر ہم اس ذرائع سے مکمل طور پر پانی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور ذرائع بھی حاصل کرنا پڑے گا جس سے ہم اس علاقے کی واٹر اسکیم جو تیار کر رہے ہیں اس کی طلب شدہ مقدار کے برابر کر سکیں یا اس سے زیادہ کر سکیں، تاکہ ہم ضرورت کے مطابق پانی کو حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آبی ذرائع کی مقدار معلوم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پانی کے معیار کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ذرائع میں
جھیلیں، دریا، ندی، یہ سطحی ذرائع ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جو سطح کے اوپر پانی کو دیکھ کر یعنی کہ استعمال کر سکتے ہوں۔ زیر زمین ذرائع میں چشمے، ٹھیک ہے، انفلٹریشن گیلریز، کنویں وغیرہ شامل ہیں جن سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا 71% حصہ پانی پر موجود ہے، یعنی کہ سمندر ہے، ٹھیک ہے، 71%، اور 29% حصہ جو ہے وہ خشکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمندر کا پانی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں نمکیات وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو ہم پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس شمالی علاقہ جات اور جنوبی قطب میں برف اور گلیشیئرز موجود ہیں جن کا یعنی کہ برف موجود ہے، تو وہ پانی یعنی کہ پگھل کر پانی بنتا ہے اور اس پانی کو ہم حاصل کر کے استعمال کے قابل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پانی کی ضرورت کیا ہے ہمارے پاس؟ زمین میں پانی جو موجود ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ سمندر میں پانی کی جو ریشو ہے وہ تقریباً 94% ہے، ٹھیک ہے، اور زیر زمین پانی جو ہے زمین، ٹھیک ہے، زیر زمین آپ کے پاس پانی جو ہے وہ کتنے % بنتا ہے؟ وہ آپ کے پاس 4% بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس گلیشیئرز آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کے پاس بنتا ہے 1.365% آپ کے پاس گلیشیئرز آتے ہیں جو برف پگھلنے سے پانی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جھیلیں اور دریا جو ہیں آپ کے پاس وہ تقریباً 0.35% ہوتا ہے، ان سے ہم پانی حاصل کر کے یعنی کہ واٹر سپلائی اسکیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ہم نے بارش کے بارے میں پڑھنا ہے، رن فال کیا چیز ہے۔ دیکھیں بارش کیا ہے؟ بارش ایک قدرتی عمل ہے جو بارش بادلوں کی سے بارش یعنی کہ پانی کو برساتی ہیں، اس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز آتی ہے رن آف۔ کیا آتی ہے؟ رن آف۔ رن آف کسے کہتے ہیں؟ رن آف کہا جاتا ہے کہ جب کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو بارش کا کچھ حصہ زیر زمین سطح کے یعنی کہ زیر زمین پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، کچھ حصہ درختوں کی جڑوں سے ہوتا ہوا جڑوں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو حصہ زمین کے اوپر بہہ نکلتا ہے اس بہہ نکلنے والے پانی کو رن آف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہتا ہوا کسی دریا، جھیل یا ندی کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کو ہم رن آف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رن آف کے بعد آتا ہے آبی چکر۔ آبی چکر کہا جاتا ہے کہ ریسائکلنگ، ٹھیک ہے۔ اب ریسائکلنگ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں جب بارش برستی ہے تو اس کا کچھ حصہ سطح زمین کے اوپر، کچھ سطح زمین کے نیچے اور کچھ درختوں کی جڑوں وغیرہ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ درختوں کی جڑوں سے پتوں میں ہوتا ہوا وہ بخارات بن کے دوبارہ سے اوپر بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ بخارات کی شکل میں سطح کا پانی اڑتا ہے تو وہ بادلوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جب بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے تو دوبارہ سے بارش کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم آبی چکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے بارش کا ناپنا۔ بارش کا ناپنا، دیکھیں کسی علاقے میں ہونے والی بارش کو کسی وقفے کے دوران ملی میٹروں یا انچوں میں ناپنے کو بارش کا
ناپنا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اتنے ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، تو اس کو بارش کا ناپنا کہا جاتا ہے کہ وہ آپ ایک دن کی بارش کا بھی ناپ سکتے ہیں، ایک ہفتے کی بارش کو بھی ناپ سکتے ہیں، ایک مہینے کی یا پورے سال کی بارش کو بھی ناپ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں سال میں اتنے ملی میٹر یا انچوں میں بارش ہوتی ہے، یا ہفتے میں اتنے ملی میٹر یا انچوں میں بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں بارش کا ناپنا کہا جاتا ہے۔ بارش کو ناپنے کے لیے ایک گیج استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم رین گیج کہا جاتا ہے، جس کو ہم رین گیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رین گیج کہا جاتا ہے۔ رین گیج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم ایک دن کے، ایک ہفتے، ایک مہینے یا ایک سال کی بارش کو، ریکارڈ کو نوٹ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنے ملی میٹر یا اتنے انچوں میں بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سادہ طریقہ بھی ایک ہے۔ سادہ طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف سادہ یعنی کہ سادہ قسم کی رین گیج کو استعمال کرتے ہیں، جس کو کسی بھی علاقے کی اونچائی پر رکھ کر وہاں سے ریکارڈنگ یعنی کہ ریکارڈ کر کے اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کتنا بارش کا پانی یعنی کہ اس علاقے میں بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں بارش کو ناپنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس بارش کی شدت۔ دیکھیں کچھ علاقوں میں جو بارش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ پہاڑی علاقوں کی بات کر لیں، شمالی علاقہ جات کی بات کر لیں، وہاں پر بارش کا دورانیہ ایک تو کم ہوتا ہے، یعنی کہ وقفے سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی بارش کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں کا پانی جو ہے وہ پہاڑی علاقوں سے ہوتا ہوا میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بارش کی شدت، جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس علاقے کی بارش کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ملی میٹروں میں اور انچوں میں نوٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ بعض علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ہوتی ہے تو اس کی مقدار یعنی کہ اس کی شدت بھی بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض علاقوں میں بارش کی مقدار یعنی کہ شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رن آف کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ رن آف کیا ہے، کہ بارش کا وہ حصہ، بارش برسنے کے بعد کا وہ حصہ جو کچھ پانی زیر زمین چلا جاتا ہے، کچھ درختوں کے جڑوں کے سے ہوتا ہوا پتوں تک چلا جاتا ہے، اور کچھ سطح کے اوپر بہہ کر ایک علاقے میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ہم رن آف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رن آف پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 بارش کی شدت۔ بارش کی شدت کیا ہے؟ رن آف بارش کی شدت پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ جس قدر بارش زیادہ ہوتی ہے اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ علاقوں میں بارش جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے، اس لیے ادھر کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیچمنٹ ایریا۔ کیچمنٹ ایریا کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں بارش ہونے کے بعد پانی جو ہے وہ ایک علاقے میں جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیچمنٹ ایریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے علاقے کا طبی خصوصیات۔ طبی خصوصیات کہتے ہیں، دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں ریتلی ہوتی ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو مٹی والی ہوتی ہے۔ تو ریتلی مٹی اور میدانی یعنی کہ مٹی والی زمین پر پانی کی جو طبی خصوصیات ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو ریت والی مٹی ہے اس میں پانی جذب نہیں ہوتا، اور جو مٹی ہے، ٹھیک ہے، ریت والی مٹی ہے اور ایک ریت والی زمین ہے اور دوسری مٹی والی زمین ہے، تو ان دونوں میں فرق ہونے کی وجہ سے پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ درجہ حرارت بھی رن آف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جن علاقوں کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے ان علاقوں میں بارش جو ہوتی ہے اس کا پانی جو ہے وہ جلد خشک ہو جاتا ہے۔ جن علاقوں کا ٹمپریچر یعنی کہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو
وہاں پر جو بارش جو ہے وہ کافی عرصے تک یعنی کہ پانی جو ہے وہ کافی عرصے تک ٹھہرا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ہم بارش یعنی کہ درجہ حرارت یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ بارش کا دورانیہ رن آف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بارش کا دورانیہ یہی ہے کہ وقفے سے اگر بارش ہوتی رہتی ہے تو پانی جو ہے وہ سطح کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ اگر پانی یعنی کہ بارش آج ہوئی ہے، اگر کچھ عرصے یعنی کہ 1 ہفتے 2 ہفتے بعد ہوتی ہے تو اس کا رن آف جو ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ رن آف کم ہونے کا کیونکہ زیر زمین پانی جذب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا رن آف بھی کم ہو جائے گا، تو بارش کی شدت یہ کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ بارش سے قبل خشک سالی کہا جاتا ہے کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں بارشیں ہر ہفتے میں یا 2 دن 3 دن بعد ہوتی رہتی ہیں، لیکن میدانی علاقوں میں بارش کا دورانیہ جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خشک سالی یہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی بارش ہوتی ہے تو خشک سالی بھی بہت کم ہوتی ہے، جتنی زیادہ عرصہ بارش کو گزر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خشک سالی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی رن آف پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی تھا کہ رن آف کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں اور پانی کے سورسز کیا ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ پانی کے سورسز کیا ہیں اور ان سے پانی کس طرح سے حاصل کیا جائے۔